آپس کی باتیں ماشاء اللہ بہت فکروں کے ساتھ مجمع میں تھا اور مجموعی فکر بھی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے. ان باتوں کو لیا ہے ماشاء اللہ. ہر ایک نے عمل کی نیت کی ہوگی، کیونکہ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ نیت کے اعتبار سے ہے. بندے کو اللہ کی طرف سے وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. نیت بھی ہر ایک کی ایسا معلوم ہوتا ہے. اللہ اسے قبول کرے. اور اصل محنت سے جو چاہا جاتا ہے، جس کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرمایا کہ مجھے کام کرنے والوں کو دو خطرے ہیں. ایک خطرہ ہے کہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا اور میرے ساتھی سمجھیں گے کہ کام بہت ہو رہا ہے. اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اسباب موجود ہو اور اسباب پر نظر نہ ہو، یہ مشکل ہے. جب کام کرنے والوں کی نگاہیں اسباب کے ساتھ لگ جائے گی تو تائید ربی ہٹ جائے گی. پھر فرمایا کہ میرا کام ہے ان صفات کا اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آنا. یہ میرا کام ہے. کام یہ کہتے ہیں بڑے کہ کام وہ ہے جو ہمارے اندر میں ہے. وہ کام ہے ہمارے اندر میں ایمان کا کمال، تقوی کا کمال، اللہ کا تعلق، آخرت کا غم، امت کا غم، قناعت، تقوی، طہارت، عفت، پاک دامنی، جوہر، قناعت. یہ اندر دولت باطنی کہتے ہیں، اس میں دولت باطنی ہے. کہ کام وہ ہے جو ہمارے اندر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی کو چلائیں گے جو ہمارے اندر میں ہوگا. اس کو اللہ چلائیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی کو چلائیں گے جو ہمارے اندر میں ہوگا. اسے بزرگ کی دعاؤں کے اندر ہے کہ اللہ میرے باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں. یہ ساری دولتیں باطنی ہیں اور یہ اصل ہمارے کام کے اوزار ہے. مولانا نثار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صفات ہمارے کام کے اوزار ہے. صفات ہمارے کام کے اوزار ہے. ہم جانتے ہیں کوئی بھی کام اوزار کے بغیر نہیں ہو سکتا. چاہے کام کرنے والا کیسا بھی پرانا ہو، کاریگر کتنا پرانا ہو، کتنا ہوشیار ہو، سنار بہت پرانا ہے، سننا بالکل پیور ہے لیکن اوزار نہیں ہے. چیزیں نہیں بنتے ہیں. سنسار کارپینٹر کیسا بھی ہو، لکڑا کیسا بھی ہو، لیکن اوزار نہیں ہے تو فرنیچر نہیں بنتا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ صفات جو ہے نا ہمارے دعوت کے کام کے اوزار ہے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ صفات والوں کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ صفات والوں کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. اسے ہمیشہ اپنی ذات پر نظر رکھو. دوسروں پر نظر نہیں ڈالنا، اپنی ذات پر نظر. یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت میں لکھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. دوسروں کی ذات پر نظر اور دوسروں کی کمی کو یہاں یہ تو لکھا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے. دوسروں پر نظر، ہمارے ساتھی یہ نہیں کرتے، ہماری ذمہ داری نہیں کرتے، دس میں نہیں آتے، 3 دن میں نہیں آتے، تو دوسروں کی کمی کو یہاں دیکھنا یہ تو اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ بیماری لگ گئی آدمی کو، اس کا علاج نہیں کہ اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. یہ جسمانی بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے نا، ورنہ بیماری بڑھتی جاتی ہے. سردی میں سے نیمونیا ہو گیا، کملے میں سے کملی ہو گئی. ایسے باطنی بیماری بھی آدمی کی بڑھتی جاتی ہے. اور کہتے ہیں ایسی بیماری ہے اگر اللہ حفاظت کرے، اگر اس کا علاج نہیں کیا تو خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.
آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس سے ہمیشہ جو ہے تو اپنی ذات پر نظر، اپنے اندر صفات کو پیدا کرنے کی فکر، ہم کام میں اسی لیے لگے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں جو ہو صفات سے آراستہ ہو جائے۔ یہ اصل اس کو لے کر جانا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھئی آدمی دنیا سے جاتا ہے تو دنیا والے دیکھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے، اور یہ غریب جیسے قبر کے حوالے ہوتا ہے تو قبر میں پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو۔ یہ دولت باطنی ہے، یہ صفات ہے جس کو ہمیں دنیا سے لے کر جانا ہے۔ اس سے ہمیشہ اپنی ذات پر ہمیں نظر ہونی چاہیے، اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان صفات کو خوب مانگنا ہے۔ اسے محنت میں بتاتے ہیں کہ ان صفات کو اللہ سے مانگو، اس کی دعوت دو، عملی مشق کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے، ان صفات کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور یہ کام چونکہ نبیوں والا کام ہے، بہت نازک کام ہے، اس میں نبھنے کے بھی اسباب ہیں، اللہ موت تک نبھا لے۔ اسے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے کام میں لگنا تو آسان ہے، پتہ نہیں کس کی دعا، کس کی آہ، کس کا آنسو ہمارا کام میں لگنے کا ذریعہ بنا، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ پھر کام میں لگنا تو آسان ہے، کہ فرمایا کہ بس موت تک اللہ جسے نبھا لے، یہ اصل ہے، اللہ ہمیں نبھا لے، کیونکہ خاتمے کا اعتبار ہے، اعتبار کا ہے کیا، اعتبار خاتمے کا ہے، اللہ موت تک نبھا لے۔ جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، اللہ ہمیں موت تک نبھا لے، اعتبار خاتمے کا ہے، کیونکہ کام میں نبھنے کے بھی اسباب ہیں اور محرومی کے بھی اسباب ہیں۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، صمد ہے، تو محرومی کے بھی اسباب ہے اور نبھنے کے بھی اسباب ہیں۔ تو بڑے کہتے ہیں کہ دو صفات ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کر لو کہ انشاءاللہ اللہ موت تک نبھا لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موت تک نبھا لیں گے۔ ایک اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ دیکھو دنیا کے بڑے بڑے کام کرنا ہے تو آدمی کو پہلے بڑا بننا پڑتا ہے، سرپنچ بنو، پولیس پٹیل بنو، سی ایم بنو، یہ بنو وہ بنو۔ دنیا کے بڑے بڑے کام کرنا ہے تو بڑا بننا پڑے گا، لیکن دعوت کا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ یہ دعوت کا کام کرنا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ مولانا یوسف صاحب پونا والے فرماتے تھے کہ آدمی اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرا سکتا ہے، ایسے آدمی بڑا بن کر دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ دعوت کا کام کرنا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑے گا، چھوٹا بنانا۔ اس حضور کی دعاؤں کے اندر ہے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا، یا اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے۔ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا تو پیارے آقا نے فرمایا میری کیا تعریف کرتا ہے، میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو اونٹ کے گوشت کو سکھاتی تھی، کھاتی تھی، کھلاتی تھی، میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلے۔ دیکھو گھاس ہے، گھاس بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا گھاس، اور گھاس بڑا بالکل نازک کمزور ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہے کہ آندھی طوفان آئی گھاس کو اکھاڑ کے پھینک دیا، آپ نے کبھی نہیں سنا ہے۔ ہاں ہم نے اور آپ نے ضرور سنا ہے کہ درخت اکڑ کے کھڑا تھا، لمبا درخت اکڑ کے کھڑا تھا، آندھی طوفان آئی اس کو اکھاڑ کر پھر باغ کے باہر پھینک دیا، لوگوں نے کاٹا جلایا، راکھ کر دیا۔ تو اپنے آپ کو لکھنے کے اسباب کے اندر تواضع پیدا کرنا، نرمی، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اسے کہا کہ قرآن کریم میں رحمان کے خاص بندے ہوئے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نرمی، ہماری چال میں بھی نرمی، چپل بھی جھک کر رکھو، کھڑے کھڑے چپل مت پھینکو، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو، جھکاؤ، اب نرمی پیدا کرو۔ ہمارے بول میں نرمی، ہمارا ٹون کہتے ہیں ٹون، ہمارا ٹون اصل جو ہے نا آدمی کا لہجہ کچھ کہہ جاتا ہے۔ آگے کا درس کیا تھا بھوپال میں پیر نندے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے، اور کچھ سنت کا مذاکرہ ہو رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ حضرت
سنت ہی تو ہے، یہ لہجہ تھا اس کا، سنت ہی تو ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی ہے سنت، لیکن تیرے لہجے میں کچھ ہے، تیرے لہجے میں لہجہ، تو ہمارے لہجے میں نرمی آ گئے، نرمی 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 سے جوڑ ہوگا، سختی سے جوڑ ہوتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اسے انشاءاللہ ساتھی بھی نبھے گے، اللہ ساتھی نبھے گئے، نرمی پیدا ہو۔ سختی آدمی کو توڑ دیتی ہے، سختی توڑ دیتی ہے۔ اسے مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ قریب دعا جماعت کو روانہ کرنے دعا کے لیے آتے تھے، تو دعا سے پہلے تھوڑی دیر بات کرتے تھے، تو ہم نے سنا کہ روزانہ قریب روزانہ کو ہو تو چلے، شاید کوئی دن چھوٹ جائے، ورنہ روزانہ مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں کہتے تھے کہ بھائی اب تو سختی کا زمانہ چلا گیا، نرمی کا زمانہ آ گیا، سختی کا زمانہ چلا گیا، نرمی کا زمانہ آ گیا۔ اب تو باپ بیٹے پر سختی کرے گا تو بیٹا باپ کے مقابلے پر آ جائے گا، تو نرمی کا زمانہ آئے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کہتے ہیں کہ کوئی اگر تمہارے ہاتھ چومنے سے راضی ہوتا ہو، کوئی علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ہاتھ چومنے سے راضی ہوتا ہو نا، اس کے پیر چوم لو۔ پھر کہا کہ سر مت بننا، دوم بننا، دوم، دوسری سر مت بننا، پٹائی ہوگی تو سر کی ہوگی، دوم کی نہیں ہوگی، اور سر مت بننا اور دوم بننا۔ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تواضع و نرمی۔ اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ تو کہتے صفت ہے موت تک نبھنے کی، ایک تو تواضع اور دوسرا اخلاص۔ اللہ 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 کا کام ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ آج چاہیے نہ وہاں چاہیے، بس ہمارا اللہ راضی ہو جائے، تو ہم نے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ لیکن مولانا فرماتے تھے کہ اخلاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مخلصین کا قدم قدم پر امتحان ہوگا، ایسا نہیں اخلاص اس کو تو پرکھا جائے گا، تب مخلصین کا قدم قدم پر امتحان ہوگا۔ علی فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں۔ ریاکار تنہائی میں سست ہوتا ہے، مجمع میں چست ہوتا ہے، کوئی تعریف کرے تو بہت کام کرے، ہمارے بہت ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، جی بہت قربانی دیتے ہیں، بہت بہت کام کرے، اور کوئی برا بھلا کہے تو کام چھوڑ دے۔ میرے بارے میں کہا آج سے منگل کے مشورے میں آئیں گے، جب میرے بارے میں ایسا کہا تو برا بھلا کہے تو کام چھوڑ دے، ایک ریاکار ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ میرے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو مرید نے کہا حضرت بعض لوگ آپ کی اچھی بات کرتے ہیں، بعض لوگ آپ کی بری بات بھی کرتے ہیں، کہ خیر الحمدللہ میں سنت طریقے پر ہوں، میں سنت طریقے پر ہوں۔ نبی کے وجود بھی ہوتے ہیں اور نبی کے حصول بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں، نبی کے وجود بھی ہوتے ہیں اور نبی کے حصول بھی ہوتے ہیں، میں سنت طریقے پر ہوں۔ یہ راستہ ہے میرے دوستوں ہمارا چلنے کا اور موت کو نبھنے کا، اور عمومی اعمال سے کہتے صفات بہت جلدی پیدا ہو جائے گا۔ تواضع عمومی گھر سے کتنی تواضع پیدا ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے گھر گھر کی ملاقات میں جانا اتنا کوئی آسان کام، کتنے نفس بھاری ہے کہ دستک دو، پھر دروازے پر کھڑے رہو، پھر ان کا انتظار کرو، پھر گھر میں بلاوے، پھر گھر میں جاؤ، کوئی بلاوے کوئی نہ بلاوے، بعد میں ملاقات، پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں کتنی تواضع اندر میں پیدا ہوتی ہے۔ ہاں یہ اعمال ہے، عمومی اعمال، جس سے انشاءاللہ آدمی کے اندر تواضع بھی پیدا ہوتا ہے اور عمومی اعمال سے انشاءاللہ اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک حفاظت کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا، اللہ تعالیٰ موت سے ہمیں نکالے، چونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس سے میرے دوستوں ہم ڈرتے ڈرتے چلے، جو ڈر گیا وہ منزل پا گیا۔ ڈرنا آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور بے خیال بننا شیطان کا راستہ ہے۔ تو بھائی ڈرتے ڈرتے چلنا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک نکالے، ہماری نیا اللہ تعالیٰ پار لگا دے، تو ہی ڈوبوے، تو ہی تیراوے، تو ہی نیا پار لگا، اللہ تعالیٰ ہماری امور کی نیا پار لگا دے۔ اللہ ہمیں اسی توفیق دے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. مولا آپ نے ایمان جیسی انمول دولت عطا فرمائی، اسلام جیسا پیارا دین عطا فرمایا، دعوت جیسی مبارک محنت آپ نے عطا فرمائی، مدلل الناس جیسی کتاب آپ نے ہمیں عطا فرمائی، رحمت للعالمین جیسے نبی آپ نے ہمیں عطا فرمائے. مولا ہم ناقدروں نے کسی ایک چیز کی قدر نہیں کی. مولا ہماری ناقدری کو معاف فرما دے، ہماری ناقدری کو معاف فرما دے. ہمیں ناقدری کی بنا پر محروم نہ فرما. مولا ہمیں محروم نہ فرما. مولا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دے. مولا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دے. مولا ہمیں موت تک نبھانے کا فیصلہ فرما دے. کرتے کرتے مرنے کی، مرتے مرتے کرنے کی اے کریم آقا ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہمیں موت تک نبھا لینے کا فیصلہ فرما دے. مولا جرائم تو بے شمار ہے، آپ پکڑ کرنے پر آ رہے تو قدم قدم پر ہماری پکڑ کر سکتے ہیں. اے کریم آقا ماں باپ بھی نالائق بیٹے کو نبھا لیا کرتے ہیں. مولا سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو ہمیں موت تک نبھا لینے کا فیصلہ فرما دے. مولا ہمیں موت تک نبھا لینے کا فیصلہ فرما دے. محرومی کے اسباب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. وہ تمام رجائل اور تمام گندگیاں جس سے محروم ہوتا ہے، اور محرومی کے اسباب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہمیں نبھنے کے اسباب پر مستحکم فرما. ہمیں نبھنے کے اسباب پر مستحکم فرما. ہمارے اندر تواضع پیدا فرما، اخلاص پیدا فرما، تقویٰ پیدا فرما، طہارت پیدا فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما. چھوٹا بن کر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر، اور ہمیں نگاہوں کو ایسی بنا دے. اے کریم آقا ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا غم عطا فرما. ہمیں آخرت کا غم عطا فرما. اے کریم آقا دنیا کی بے رغبتی عطا فرما. دنیا کی ناپاک محبت سے ہمارے سینے کو مولا پاک فرما دے. چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے، گناہوں کے خیالات سے مولا، تنہائی کے گناہوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہمیں صفات سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما. صفات سے ہماری زندگیوں کو متصل فرما. ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما دے. ہماری نمازوں میں مولا جان پیدا فرما دے. ہماری نمازوں کے اندر جان پیدا فرما دے. صفت احسان کی دولت سے مالا مال فرما دے. انتظار صلاۃ کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اول صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے کریم آقا علم نافع عطا فرما. عمل صالح کی توفیق عطا فرما. کثرت ذکر اور کثرت تلاوت پر ہماری مدد فرما. تیری عالی ذات کا ذاتی تعلق عطا فرما. تیری معرفت کے نور سے دلوں کو منور فرما. تیری محبت میں ہمیں سرفراز فرما دے. ہمیں اخلاق کی بلندی عطا فرما. اخلاق حمید عطا فرما. ہمیں مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرما دے. مولا ہمیں دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما. ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مولا قبول فرما لے. امت کے ہر فرد کو اور امت کے ہر طبقے کو مولا دعوت پر مجتمع فرما، اور اس سے عالمگیر ہدایت وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. مولا یہ پورے مجمع کو قبول فرما. یہ مجمع قربانی کے ساتھ چلنے والا مجمع ہے. اس مجمع کے جمع ہونے کو قبول فرما لے. اے کریم آقا مجمع کی تمام جو بھی پریشان حالین کی پریشانیاں دور فرما. مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما. جو روزی کے معاملے پریشان ہے مولا رزاق آپ کی ذات ہے. روزی کا دروازہ، روزی آپ نے آسمانوں میں رکھی ہے، اور روزی کا دروازہ آپ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے. نہ دن میں بند ہوتا نہ رات میں بند ہوتا. اپنے خزانوں سے اپنے بندوں کو برکت والی حلال آسان روزی عطا فرما. مولا تھکا دینے والی روزیوں سے تیرے بندوں کی حفاظت فرما کہ تیرے بندے روزیوں کے پیچھے تھکتے رہے. مولا دعوت کے تقاضے کیسے پورے کریں گے؟ اور آسان برکت والی حلال روزیاں خوب عطا فرما. اولادوں کی بہترین تربیت فرما. اولاد کے غم سے
ماں باپ کی پوری حفاظت فرما۔ مربی حقیقی آپ ہی کی ذات ہے اور اصل تربیت آپ ہی کی تربیت ہے۔ مولا ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما دے، مولا بہترین تربیت فرما دے۔ اے کریم آقا ہمیں امت کا غم اور امت کا درد عطا فرما، امت کے غم میں تڑپنے والا دل عطا فرما، امت کے غم میں گرم گرم آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما۔ مولا ہمیں دن میں محنت کرنے والا اور راتوں کو تیرے سامنے رونے والا بنا، دن میں مخلوق میں مسکراتے ہوئے چہرے سے اور راتوں کو روتے ہوئے چہرے سے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہمیں نصیب فرما۔ یہ پورے مجمع کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ جتنے تقاضے تیرے اور تیرے بندوں نے تقاضوں کو اڑا ہے، اے کریم آقا اسے قبول فرما۔ سوچنے سے زیادہ مولا وجود تو آپ کے ارادے کا نام ہے، اور سوچنے زیادہ اس کو وجود عطا فرما۔ کام کی حفاظت فرما، کام کی حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرما، ترقی کے اسباب عطا فرما۔ یہ پورا مجمع بڑی امید کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے، اور اب پورے مجمع کی من کی مرادیں اور ان کے دل میں چھپی ہوئی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما، مولا نام مراد واپس نہ فرما۔ ہمیں کرتے کرتے مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو مولا اپنے اپنے وقت کا مال ایمان کے ساتھ مولا تیری خوشنودی والی، تیری رضامندی والی پیاری موت ہم تمام کو اپنے اپنے وقت عطا فرما۔ موت کی سختی سے اور سکرات سے، شیطان کے حملوں سے مولا ہماری پوری حفاظت فرما، مولا پوری حفاظت فرما۔ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میں مولا قیامت کے ہولوں سے اور جہنم کے دردناک عذاب سے اور پلصراط کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جہنم کے دکھ دینے والے عذاب سے حفاظت فرما۔ اپنے کرم سے مولا اول مرحلے میں جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔